اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 116 تا 118 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اور جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا لو؟ وہ عرض کریں گے، تو ہر شرک سے پاک ہے، میری کیا مجال ہے میں کوئی ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو اے اللہ تو اس کو جانتا ہے، تو جانتا ہے اس کو جو میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ کہ تیرے علم میں ہے۔ بے شک تو غیب کی تمام باتوں کو جاننے والا ہے، میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا کہ تو نے مجھے حکم دیا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور جب تک میں ان کے درمیان تھا اس وقت تک ان کا گواہ رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ اور اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو ہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یہاں لفظ قال استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق زمانہ ماضی پر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے معنی یہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حالانکہ بات محاسبہ کی ہو رہی ہے جو آنے والا زمانہ ہے۔ اس ضمن میں مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا یہ اسلوب بیان ہے کہ قیامت، جنت، دوزخ اور متعلقہ واقعات کو زمانہ ماضی میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح گزرا ہوا کوئی واقعہ کسی شک و شبہ سے بالا تر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بتلایا ہوا محاسبہ کا عمل قطعی اور یقینی ہے۔ لہٰذا مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کو ماضی میں بیان کر کے اس کی قطعیت پر مہر ثبت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام زمانے برابر ہیں، لہٰذا اگر وہ کسی مستقبل کے واقعہ کو ماضی کے لفظ سے بیان فرماتا ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے لیے تو ہر چیز حاضر ہے، اس کی ذات سے کوئی چیز غائب نہیں۔ پارہ نمبر 22 سورہ سبا آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ غیب کا جاننے والا ہے، اس سے زمین اور آسمان میں ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ چنانچہ اس لحاظ سے
بھی مستقبل کا اطلاق ماضی پر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہہ کر خطاب کیا، اسی طرح آخرت میں بھی اس نام سے خطاب کرے گا۔ ناظرین، امام عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ علامہ سدی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ خطاب اور جواب دنیا میں ہی ہے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اسی موقف کو درست قرار دیتے ہیں۔ اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان دنیا سے اٹھائے جانے والے واقعہ کے ساتھ ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موقف میں اس کے اسبات کے لیے دو طرح سے استدلال کیا ہے۔ ایک یہ کہ کلام صیغہ ماضی یعنی کالا کے ساتھ ہے، اور دوسرا یہ کہ ان تعذبہم اور وَإِن تَغْفِرْ لَهُم میں وَإِن تَغْفِرْ لَهُم میں اسلوب شرطیہ ہے۔ بات دنیا میں ہی ہوئی ہوگی تبھی تو عذاب اور مغفرت کی شرط روز قیامت کے لیے اٹھا رکھی ہے، لیکن یہ دونوں دلیلیں محل نظر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت سے متعلقہ بہت سے امور کی تعبیر ماضی کے صیغہ سے کی گئی ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ تحقق اور ثبوت پر دلالت کرے۔ انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو معبود بنا لو؟ ظاہر ہے کہ دنیا میں ماں بیٹا دونوں کی پرستش ہوتی رہی۔ امہات المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا کہ ہم نے حبشہ کے گرجا میں حضرت مریم علیہ السلام کی تصاویر دیکھیں۔ وہ لوگ ان تصاویر کو سلام کرتے تھے اور ان کی تعظیم اور پوجا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولئک شرار خلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بدترین لوگ ہیں۔ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو یہ اس کی تصویر یا مجسمہ بنا کر رکھ لیتے اور پھر اس کی پوجا کرنے لگتے۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفر کا راستہ ہموار کرنے والے بدترین لوگ ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اتخذ اللہ ولدن، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے اور اسے اختیار دے دیا ہے کہ جو چاہے کرے، جس کا چاہے بیڑا پار کر دے اور جس کو چاہے گرفتار کر لے۔ کہتے ہیں کہ وہ ہماری مرادیں پوری کرتا ہے اور ہماری بگڑی بناتا ہے۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو مادر خدا کہا جاتا ہے۔ پھر ان کا باپ، بیٹا اور روح القدس کا تثلیث والا عقیدہ بھی موجود ہے۔ یہ سب شرکیہ اور کفریہ عقائد ہیں۔ انہی عقائد کے ذریعہ انہوں نے مسیح اور ان کی والدہ کو دو الہ بنا دیا ہے، اور اسی کے متعلق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھے گا کہ کیا تو نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو الہ بنا دو؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت العلام الغیوب۔ وہ عرض کریں گے کہ تو ہر شرک سے پاک ہے، میری کیا مجال ہے میں کوئی ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو اے اللہ تو اس کو جانتا ہوتا، تو جانتا ہے اس کو جو میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ کے تیرے علم میں ہے۔ بے شک تو غیب کی تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب قابل غور ہے۔ الزام لگ رہا ہے کہ کیا آپ علیہ السلام نے ایسا کہا؟ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ اپنی صفائی میں لب کشائی نہیں کرتا، بلکہ اپنے رب کی عظمت و پاکی کا اعلان کرتا ہے اور اپنی صفائی اپنے سب
کچھ جاننے والے رب کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی اے میرے رب، تجھ سے کوئی بات مخفی نہیں، زمین و آسمان کے چھپے ہوئے اسرار تجھے معلوم ہیں، میں اپنی صفائی کیا پیش کروں؟ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ الفاظ ہرگز نہیں کہے، اور تیرا یہ بندہ جس پر ہر لحظہ تیرے کرم کی بارش ہو رہی ہے، کیا اتنا ناشکرگزار بن سکتا ہے اور یہ جرت کر سکتا ہے کہ ایسی بات کا مدعی بنے جس کا اسے کوئی حق نہیں؟ سبحان اللہ، کیا شان ہے بارگاہ خداوندی میں ادب و تعظیم کی۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا کہ تو نے مجھے حکم دیا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے تو انہیں صاف صاف اور بارہا کہا تھا کہ تم اس رب العزت کی عبادت کرنا جو میرا بھی مالک اور پروردگار ہے اور تمہارا بھی ہے۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، پس اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ ناظرین، اس کی مکمل تفصیل پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور جب تک میں ان کے درمیان تھا اس وقت تک ان کا گواہ رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران ہے اور تو ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ جب تک میں ان میں رہا اس وقت تک میں ان کی نگرانی کرتا رہا، اور جب تو نے مجھے آسمان کی طرف اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگہبان تھا، یعنی اے اللہ، تو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ میرے اٹھائے جانے کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، میں انہیں اپنی زندگی میں توحید کی ہی دعوت دیتا رہا ہوں، مگر میرے بعد تو ہی ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے واقف ہے۔ ناظرین، آیت مذکورہ میں لفظ توفیتنی استعمال ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے اس لفظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ توفا کا حقیقی معنی مارنا نہیں بلکہ کسی چیز کو پوری طرح اپنے قبضہ میں لے لینا ہے۔ ناظرین، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ التوفی اخذ الشیء وافیاً، یعنی کسی چیز کو کامل طور پر اپنے قبضہ میں لے لینا توفا کہلاتا ہے۔ اور تاج العروس یہ بھی لغت کی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ توفا کا لفظ موت کے معنی میں بطریق مجاز استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ وفات قرآن مجید میں 3 طرح استعمال ہوا ہے۔ پہلی یہ کہ وفات موت، اور دوسری وفات نوم، اور تیسری وفات رفع۔ پہلی وجہ کی مثال پارہ نمبر 24 سورۃ الزمر آیت نمبر 42 میں بیان کی گئی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالی موت کے وقت نفسوں کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے۔ دوسری وجہ کی مثال پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 60 میں بیان کی گئی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو رات کو نیند کے وقت تمہارے نفسوں کو اپنے قبضہ میں لے لیتی ہے۔ اور تیسری وجہ کی مثال پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں بیان کی گئی ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ،
اے عیسیٰ علیہ السلام، میں تمہیں زمین سے اٹھا کر اپنے قبضہ اور حفاظت میں لوں گا۔ اب یہ لفظ ان متعدد معنی میں مستعمل ہوتا ہے، تو اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ کسی موقع پر ان متعدد معنی سے کون سا معنی مراد ہے، وہ دوسرے قرائن کو دیکھنا ہوگا، اور اگر حدیث صحیح سے کوئی معنی متعین ہو جائے تو پھر دوسرے معنی کا احتمال ختم ہو جائے گا، اور صرف وہی معنی لیا جائے گا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرما دیا ہے، کیونکہ کتاب کے بیان کا حق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تفویض کر دیا ہے۔ اس کے بعد کسی کیل و کال کی گنجائش نہیں رہتی۔ جب احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں یہ صراحت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، تو اب آیات قرآنی کو اپنے اغراض و اہوا کا لباس پہنانا سراسر بے دینی اور بے باکی ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو ہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی اے اللہ، گناہ گار لوگ ہیں، یہ گناہ گار لوگ ہیں، بھولے سے گناہ کر بیٹھے ہیں، لہٰذا اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، تو ہی ان کا خالق ہے، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو کمال قدرت اور زبردست قوت کا مالک ہے، اور حکیم و دانا بھی ہے۔ دعا کے یہ الفاظ نہایت لطیف اور پرعزم معنی ہیں، اور اگر انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی قوم کے حق میں اکثر دعا کے لیے یہی اسلوب اختیار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کچھ اسی قسم کی دعا کی تھی۔ پارہ نمبر 14 سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے رب، یہ بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے ہیں، پس جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً فلاح پائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پس جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً فلاح پائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر سورۃ المائدہ کی مذکورہ آیت تلاوت فرمائی، اور زار و قطار رو پڑے اور عرض کی، اللہم امتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے رونے کی وجہ پوچھو، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، دریافت کیا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کے متعلق اندیشہ ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، فقال اللہ یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ رنجیدہ نہ ہوں، یقیناً ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ایسا رحمت کا سلوک کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے، اور ان سے ایسا معاملہ نہ ہوگا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرے۔ الحمدللہ، جس نے ہم سیاہ کاروں کو ایسے کریم اور بے کس پرور نبی کی امت ہونے کا شرف بخشا ہے، اس ہستی لازوال کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا ہے۔
لیکن اب بدبختی ہماری ہے کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھتے بھی نہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے اور نہ ہی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ناظرین، یہ ہماری ہی بدبختی ہے، ورنہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں تو ہم پر نازل ہوتی ہی رہتی ہیں۔ وہ چونکہ رحمت للعالمین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت کا علم بردار بنایا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سمجھیں، قرآن حکیم کو سمجھیں، اس کی رموز کو سمجھیں اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، ان کے فرمودات پر عمل کریں، تو ہماری نجات ممکن ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔